علیکم جی۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ اپنے دشمن سے تنگ ہوتے ہیں۔ دشمن سے تنگ ہونا بعض اوقات اس صورت ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دشمن یا کوئی ایسا انسان جس کو آپ کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ آپ کو غلام سمجھے، اپنے آپ کو یعنی خود وہ اپنے آپ کو آپ سے بالا تر سمجھے، وہ انسان آپ کی تذلیل کرے، آپ کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرے، لیکن آپ کمزور ہو، آپ محسوس کرتے ہو کہ اس کے سامنے آپ کمزور ہیں، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات کئی لوگ ایسے بھی رابطہ کرتے ہیں، پھر عملیات بتانے ضروری ہو جاتے ہیں، جو یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے دشمن کو اس بات پہ راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کی زندگی برباد نہ کرے، لیکن دشمن کسی صورت باز نہیں آیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ سفلی عملیات کا سہارا بھی لے رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ ہنسی خوشی تو انسان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں میاں بیوی، تو ان کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی کا کاروبار برباد کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں کہیں سے چھوڑا جاتا ہے، اس کی عزت کو تذلیل میں بدل دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جو عملیات بتائے جائیں گے یہ دشمن کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ اگر دشمن آپ کی جان لینا چاہ رہا ہے تو یہ ویسے ہی بدلہ لے گا، اگر دشمن آپ کی تذلیل کرنا چاہ رہا ہے تو اس عمل کے بعد اس کی تذلیل ہوگی۔ اگر دشمن آپ پہ سفلی عملیات کے ذریعے کوئی بندش کروانا چاہ رہے تو پلٹ کے عمل اس پہ چلا جائے گا، اس کی بندش ہو جائے گی۔ یہ پلٹانے کے لیے عمل ہوتا ہے، اگر وہ موت آپ کے لیے لکھنا چاہتا ہے سفلی عملیات کے ذریعے کہ آپ کے مقدر میں موت لکھ دی جائے، تو یہ اس کی مقدر میں موت لکھ دے گا۔ طاقتور عمل ہے، سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ پہلے آپ سے گزارش ہے، تمام باتیں بتانے کی بھی ضرورت اسی لیے ہے کہ غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس چینل پہ بہت لوگ سیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ کسی کو غلط مقصد کے لیے عمل نہ دیا جائے۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے دشمن کی ہلاکت کا طاقتور نقش ہے، تو خانہ خالی نظر آ رہا ہے یہاں پہ، وہاں پہ دشمن کا صرف نام لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نقش کو آپ نے قطر میں بہا دینا ہوتا ہے، گندے نالے میں بہا دینا ہوتا ہے۔ 3 تعویذ بنائے جاتے ہیں روزانہ، ایک تعویذ قطر میں بہا دیا جاتا ہے، گندے پانی میں بہا دیا جاتا ہے، چاہے گھر کی جو ڈرین ہوتی ہے، جو نالی ہوتی ہے، وہاں سے بہا دیں۔ کہا جاتا ہے ادھر یہ تعویذ بہایا جاتا ہے، ادھر دشمن جو ہے وہ تذلیل کی طرف، ہلاکت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت طاقتور عمل ہے، آزمائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دشمن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ نقش جو ہے یہ دشمن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، دشمن کے تذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف دشمن کا نام لکھا جاتا ہے اس خانے میں، میل بنت فیمیل بنت، اس کی ماں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ مجموعہ مجرب عملیات کتاب میں سے یہ عمل دیا جا رہا ہے۔ جب اس پر نقل کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اسے آگ میں جلانا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ادھر یہ نقش آگ میں جلتا ہے، ادھر دشمن تذلیل اس کی ہونا شروع ہوتی ہے، خوار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کا برا چاہ رہا تھا اس کے اپنے ساتھ معاملات برے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی نقش کو کئی اور طریقوں سے بھی کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ جو اور بتایا جا رہا ہے اگر اس طریقے سے کریں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس کا اثر کس حد تک جلد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دشمن پہ غلبہ حاصل کرنے کا یعنی غالب آنے کا، دشمن پہ فوقیت لے جانے کا یعنی دشمن آپ کے سامنے جو ہے وہ کمزور ہو جائے، آپ اس سے طاقتور ہو جائیں۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ یہ عملیات ویسے بھی جو اپنے آپ کو
दुश्मन से कमजोर समझता हो, दुश्मन ताकतवर हो, तो ये आपको ताकतवर कर देगा। वो कमजोर हो जाएगा जो कोई ये चाहे कि दुश्मनों पर इसका गलबा हो जाए। दुश्मन इसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके और इसके दिल में गुनाहों से नफरत और नेकी के कामों की रग़बत पैदा हो जाए। तो इतवार के दिन यानी संडे के दिन नमाज फजर के बाद बकसरत कलमात तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके बाद जल में दिया हुआ नक्श मुबारक मोहब्बत और क़ीदत से लिखे, ये वो नक्श मुबारक है, उड़ा नजर आ रहा होगा इंशाअल्लाह। इसे आपने नकल करना है। इसकी चाल नहीं है। नापाकी में नहीं किया जाता, बावजू होके करें, बैन माहवारी में हरगिज ना करें। बफजल बारी ताला इस अमल से मतलूबा मकसद में कामयाबी होगी। चश्मे अलाइक में मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम होगा। दुश्मन के दिल में भी किसके जो खिलाफ जज्बात थे नफरत के, वो सर्द हो जाएंगे और दुश्मन मगलूब व मकहूर हो जाएगा। परवरदिगार आलम अपना खुसूसी फजलो करम नाज़िल फरमाएंगे। बाफजीला वसीला माजरत मोहम्मद मुश्किल कुशा, इस किताब पर यह अमल है और अल्लाह के फजल से ये ऐसा अमल है बार खाक आजमूदा है, और जब जब इसे आजमाया गया है नाकामी कभी नहीं हुई। एक तो इज्जत भी मिलती है। दुश्मन ज्यादा हो तो सारे मगलूब हो जाते हैं, सारे कमजोर हो जाते हैं। आपको ताकत मिलती है, आपको उन पे फोकियत मिलती है। दुनिया में कहीं जाएंगे आपको जिल्लत नहीं इज्जत मिलती जाएगी। वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली है और वही ज़ात है जो जिल्लत देती है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखिए, अमल आप करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी आप लोगों से गुजारिश है, आपका कोई भी मसला हुआ करे तो हमें कमेंट्स में भी छोड़ सकते हैं, नंबर भी बाकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। इस पे ईद मैसेज बोल के नाम के साथ छोड़ दिया करें। आपको कोशिश की जाती है कि उसके बारे में ज़रूर बताया जाए। अगर जो आप ना मिल सके मसरूफियत की वजह से तो नाराज़ ना हुआ करें। और इजाज़त के लिए तमाम अमलियात की चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें कि तो आपका नाम ख़ास दुआ में भी शामिल कर दिया जाएगा। दुआएं जो होती हैं वो तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना है। और हमारा दूसरा चैनल जो है मुस्लिम वजीफ़ा, उस पे जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा नए माल के लिए कुरानी दुआ चैनल पे भी लाजमन जाएं। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक हजात को पूरा कर दे। जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, परेशानी में आया, मुसीबत में आया, अल्लाह उसकी वो परेशानी दूर करे। अल्लाह सब पे फजल करे, सबकी हजात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।